بلا شبہ یہ کمرے میں بیٹھ کے چند لوگوں کی بنائی ہوئی قوانین ہیں، اصلاحات ہیں، اور جس طرح میرے کلیگز نے بھی کہا کہ جتنی جلدی میں بنایا گیا ہے تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں کہ جلدی میں بنایا گیا ہے، لیکن بڑی دیر کی مہرباں آتے آتے بہت سالوں پہلے اس طرح کے کام ہو جانے چاہیے تھے۔ جویریہ ظفر صاحبہ مختصر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ بہت شکریہ اسپیکر صاحب، سبھی دلیلیں سنبھال کر بھی میرے وکیلوں یہ سوچ لینا وہیں پہ میری شکست ہوگی جہاں بھی میرا بیان ٹوٹا۔ اور جناب اسپیکر، بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے بیان بارہا ٹوٹے ہیں، وقتاً فوقتاً ٹوٹے ہیں، گاہے بگاہے ٹوٹے ہیں۔ اس معزز ایوان نے جس طرح میں نے پہلے بھی کہا اور اب بھی یہی کہوں گی اور اپنی بات پہ قائم ہوں کہ ہم لوگ اپنی بے توقیری کے، اپنی بے حرمتی کے خود ذمہ دار ہیں۔ ہم اس ایوان کی اور آئین کی بالادستی قائم رکھنے میں ناکام ہوئے ہیں۔ ہم نے ہی اختیارات کی غلط منتقلی کی ہے، ہم نے ہی دیر کی ہے اچھے قوانین بنانے میں، اور ہم نے ہی وقت پہ صحیح فیصلے نہیں کیے تاکہ سمت کا صحیح تعین ہو سکتا۔ میں نے جناب اسپیکر یہ رپورٹ پڑھی ہے، بلا شبہ یہ کمرے میں بیٹھ کے چند لوگوں کی بنائی ہوئی قوانین ہیں، اصلاحات ہیں، اور جس طرح میرے کلیگز نے بھی کہا کہ جتنی جلدی میں بنایا گیا ہے تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں کہ جلدی میں بنایا گیا ہے، لیکن بڑی دیر کی مہرباں آتے آتے بہت سالوں پہلے اس طرح کے کام ہو جانے چاہیے تھے۔ جو ویسے سیاست میں آپٹکس کی بات کی جاتی ہے تو آپ کی آپٹکس کے لیے بھی درست نہیں ہے کہ اس موقع پہ آ کے اس طرح کی اصلاحات کی جا رہی ہیں، تو گمان تو یہی ہوتا ہے کہ کوئی پریشرائز کرنے کی بات کی گئی ہے، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں اسپیکر صاحب کہ اب وہ دور نہیں رہا کہ کسی کو کسی چیز سے پریشرائز کیا جا سکے۔ ہمیں گمان یہ تھا کہ اس میں غالباً کوئی ایسی چیز نہ ہو جو عدلیہ کی آزادی کے آڑے آ رہی ہو، جو ان کی خود مختاری پہ سوالیہ نشان بن کے نہ آئے، ان کو اعتراض نہ ہو، کیونکہ ہم بحیثیت ممبر پارلیمنٹ جس طرح ہم اپنی آزادی خود مختاری کی اور ایوان کی بالادستی کی بات کرتے ہیں تو ہمیں تمام اداروں کی بھی اتنی ہی زیادہ فکر ہے، لیکن اس میں جو لائرز پروٹیکشن کے حوالے سے اور باقی جو اس میں اصلاحات کی گئی ہیں وہ بڑی اچھی ہیں۔ میں پھر یہی کہوں گی کہ دیر ضرور ہوئی ہے، ٹائمنگ درست نہیں ہے، میں معذرت کے ساتھ کہنا چاہوں گی، لیکن میں اس کو سپورٹ کرتی ہوں کیونکہ ہم نے اس کی کافی ڈیٹیل میں بھی اس کو دیکھا ہے جب سے یہ ہمارے پاس آئی ہے، اور اچھا ہوتا کہ اگر اس کو زیادہ بہتر طریقے سے ڈسکس کر لیا جاتا، اور جس طرح ہم آج عدلیہ کے کچھ لوگوں پہ یہ ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ وہ عمران خان صاحب یا کچھ لوگوں کے لیے نظریں بچھا کے بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیر لگی آنے میں، تم کو شکر ہے پھر بھی آئے، تو ہمیں یہ نوبت ہی نہ آتی ہے کہنے کی کہ ہم اس نہج پہ ہی نہ پہنچتے۔ ہم نے اپنے آپ کو اس نہج پہ پہنچایا ہے آج ہم اداروں کی جب بات کرتے ہیں، اور میں اس معزز ایوان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گی، اور میں التماس بھی ایک کرنا چاہوں گی پرائم منسٹر صاحب کی موجودگی میں کہ کیا ہی اچھا ہو کہ ہم اپنی ماضی کی غلطیوں سے سیکھیں اور اس ایوان کا جو حقیقی کام ہے اور اس ایوان کی جو عزت اور تکریم ہے وہ ہم اس کو بحال کر سکیں، اور ہم مزید قوانین ایسے بنا سکیں جو اس ایوان کی مضبوطی کے لیے اور بالادستی کے لیے۔ بہت شکریہ، اور صرف ایک بات کہوں گی کہ جن کا دین پیروی کذب و ریا ہے ان کو ہمت کفر ملے، جرأت شمشیر ملے، اور جن کا سر منتظر تیغ جفا ہے ان کو دست قاتل کو جھٹک دینے کی توفیق ملے۔ شکریہ۔ محترمہ شیری رحمان صاحبہ۔ بہت بہت شکریہ اسپیکر صاحب، اختصار سے بات کروں گی اور کوشش کروں گی کہ بل پر ہی جو آپ کے سامنے اس وقت ہے، اور معزز ایوان کافی 2 دن سے ڈیبیٹ کر رہا ہے، پرائم منسٹر نے مربوط اور مضبوط ایک کلیئر ہمارے سامنے صورتحال پیش کی ہے، دوسرے ممبران نے بھی بات کی ہے۔ ایک بات میں جو کہنا چاہوں گی پرائم منسٹر کے حوالے سے کہ انہوں نے جب کہا کہ کابینہ کا فیصلہ ہوتا ہے جو میرا فیصلہ ہوتا ہے، ہی از ناٹ باؤنڈ، یہ بہت اہم بات ہے کولیجل ڈیسیشن میکنگ کی کہ جو باؤنڈ نہیں ہے، لیکن آپ ہر فیصلہ اپنے سارے ایوان، اپنے ہاؤس آف منسٹرز کے ساتھ، فیڈرل کیبنٹ کے ساتھ کر رہے ہیں، اس کی حیثیت ایک اور ہوتی ہے،
اس کا ایک پاور ایک اور ہوتا ہے اور پھر اس کی ایکسیپٹیبلٹی اکراس دا بورڈ خاص طور سے کولیشن گورنمنٹ میں ہوتی ہے۔ اب جو اس وقت انڈر ڈسکشن ہے جی، فرد واحد اور پاورز ٹو ون پرسن اور امپیریل سپریم کورٹ، یہ باتیں میں نے یا آپ نے یا اس ایوان نے نہیں کہی ہیں۔ اسپیکر صاحب آپ کی توجہ چاہوں گی، اور اس صورتحال میں یہ باتیں بینچز کے اندر سے آ رہی ہیں، جو ہم نے پاکستان میں پہلی دفعہ اس طرح کی ڈیوائیڈڈ اور تقسیمی صورتحال دیکھی ہے۔ یہ نہ بینچز کے لیے اچھی ہے، نہ عدالتوں کے لیے اچھی ہے، نہ ملک کے لیے، کیونکہ دیکھیے قانون کی حکمرانی اس ایوان کا حق ہے اور قانون سازی اس ایوان کا حق ہے، جو آج اسرٹ ہو رہا ہے۔ میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ اس بل کے حوالے سے جو خدشات لوگوں نے اور میڈیا نے باہر کیے ہیں، اس میں یہ کوئی تاثر نہیں ہونا چاہیے کہ اثر اندازی کی بات ہو۔ ہاں یہ ضرور بات ہے کیونکہ اس کا اپنی ایک جرنی ہوتی ہے، ایک سفر ہوتا ہے بل کا، لیکن جب پارلیمان اس وقت اپنی سوورنٹی اور اپنی سوورن حق کو ایکسرسائز کر رہا ہے، اپنے اختیار کو ایکسرسائز کر رہا ہے، جو ایک بہت پرانی ملک میں اس پر شور مچا ہوا ہے، 40 سال سے یہ شور مچ رہا ہے، جنرل ضیاء الحق کے ٹائم سے یہ شور مچ رہا ہے، اور میں یہ کہوں گی کہ when شہید ذوالفقار علی بھٹو was under trial, 2 judges were moved out, the trial was delayed until his judicial assassination، ایک کو ریٹائر کیا گیا پورے سیزن کے بعد، اور پھر ایک بیمار ہوئے، تب بیلنس آیا کہ ان کو ان کی مرضی کا ڈکٹیٹر کو، عامر کو ان کی مرضی کا سینٹنس ملتا جی۔ اس کے بعد اس جوڈیشل اسیسینیشن کے بعد جس نے ملک کی تاریخ موڑ دی اور دنیا نے یہ بات سراہی ہے، اس کے بعد اسپیکر صاحب ہوا یہ کہ جنرل ضیاء الحق نے یہ پاورز سارے کے سارے بینچ فارمیشن، ہیئرنگ آف کیسز ایک فرد واحد کو دیے ہیں۔ It has taken us 43 years, but it is time to reverse that law. And that is a right of the parliament. اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہوتا کہ یا مقننہ یا پارلیمان تصادم چاہتا ہے۔ آج میں دیکھ رہی ہوں صبح سے رپورٹس کے جی پارلیمان ڈائریکٹ تصادم میں ہے اعلیٰ عدلیہ کے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ کوئی پارلیمان نہیں چاہے گی، خاص طور سے ایک ذمہ دار پارلیمان نہیں چاہے گی کہ ملک میں ایسے وقت میں جہاں ہیجانی کیفیت ہے کہ ہم اور لے جائیں اس وقت پارلیمان کو کسی تصادم میں نہیں۔ پارلیمان اپنا دائرے اختیار میں اپنا حق استعمال کر رہا ہے، مقننہ بھی چاہتی ہے کہ صورتحال امن و امان کی ہو۔ اس وقت سب سے اہم ایشو ہمارے لیے، عوام کے لیے، سیاسی انتشار جو پھیلایا جا رہا ہے، اس کے ذریعے اکنامک جو اقتصادی حالات ہیں وہ سب سے اہم ہیں۔ اس کو حل کرنے کے لیے سیاسی راہ ہموار ہونی چاہیے۔ تو کون سا پارلیمان یا مقننہ اسپیکر صاحب چاہے گا کہ ہم تصادم میں ہوں؟ تو یہ بات بالکل نہیں ہونی چاہیے کہ اگر پارلیمان اپنے دائرے اختیار میں اپنے حق کو استعمال کرتا ہے تو وہ تصادم میں ہوتا ہے۔ تصادم قطعاً نہیں ہے، نہ یہ حکومت چاہتی ہے۔ I take the liberty of speaking on behalf of this entire cabinet with the Prime Minister present. I believe that we have always sought stable government and stable governance. اس حوالے سے سیاست ہم نہیں کھیل رہے، یہ سارا کھلواڑ آپ کو پتہ ہے ایک فرد واحد نے کیا ہے، جو اس وقت بھی لاڈلا بنا ہوا ہے۔ اور آپ نے یہ بھی، میں آخری بات کروں گی کیونکہ میں بل پہ ہی بات کرنا چاہ رہی ہوں، بٹ اسپیکر صاحب بات یہ بھی چلی ہوئی ہے کہ ہم نے اپنی مرضی کے لاز، یہ ہماری مرضی کا کہیں سے لا نہیں ہے، ہم تو اس سے بہت اور لاز لانا چاہیے ہمیں، لیکن اس وقت بھی وہ فرد واحد جو دندنا رہا ہے اور پیٹرول بامز لا رہا ہے اور ریاست کو چیلنج کر رہا ہے اور اینرکی جیسی کنڈیشنز لانا چاہتا ہے، وہ ہم نہیں چاہتے۔ لوگ ہم سے بھی پوچھتے ہیں کہ آپ لوگ اسٹرکٹ ایکشن کیوں نہیں لیں، کیونکہ وہاں وہ چاہ رہا ہے کہ لاشیں گریں، تو ہم تو یہ نہیں چاہتے کہ لاشیں گریں۔ لیکن صورتحال ایسی بھی ہے، آپ کو یاد ہوگا اسپیکر صاحب، آپ خود اس پل صراط سے گزر چکے ہیں کہ نیب لاز ہم نے یہاں لا کے ترمیم کی، تو کون اس سے مستفیض ہو رہا ہے؟ نیب لاز کہ اس وقت جو ترامیم ہیں وہ ہمارے لیے تو ابھی نہیں ہوئے ہیں،
اس سے تو 90 ڈیز ریمانڈ میں ہوتے لاڈلے اور ان کے سارے ارد گرد کے ہواری، وہ سب 90 ڈیز ریمانڈ میں ہوتے. جس طرح راتوں رات اٹھا کے ہماری خواتین کو لیا جاتا ہے، مریم نواز کو ہسپتال سے اٹھا لیا جاتا ہے، فریال تالپور کو آدھی رات کو، چاند رات کو بختر بند گاڑی میں ٹیررسٹ کی طرح لے جایا جاتا ہے. ہم وہ تنظیم نہیں ہیں جو کسی چیز سے بھاگیں، نہ یہ گورنمنٹ کسی چیز سے بھاگ رہی ہے، چاہے وہ الیکشن ہو یا وہ کسی قسم کی عدالتی کارروائی ہو. جسٹس مسٹ بی ڈن اسپیکر صاحب، بٹ اٹ مسٹ بی سین ٹو بی ڈن.